الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت ليلة المعراج 3 أشياء الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة والشفاعة لأمتي من لا يشرك بالله شيئا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہو گیا کشف الدجا بجمالہ افعال ان کے سب ہی اعلیٰ حسنت جمیع خصالہ مومنو پڑھو درود ان پر صلو علیہ وآلہ چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہیں صلو علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا جمعۃ المبارک ماہ جمادی الثانی کا 5واں اور آخری جمعہ ہے۔ آج غالباً 29 جمادی الثانی کا دن ہے۔ آج رات یا کل رات انشاءاللہ العزیز رجب المرجب کا چاند نظر آ جائے گا۔ رجب کے بابرکت مہینے میں بہت سارے عنوانات، بہت سارے واقعات رونما ہوئے، لیکن جتنے بھی واقعات رونما ہوئے سب سے اہم، سب سے اعلیٰ عنوان معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرش زمین سے عرش بری پہ گئے، اللہ کے مہمان بنے۔ تو اس مناسبت سے ہمارا عنوان انشاءاللہ العزیز معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا رہے گا۔ اسی عنوان کے آغاز میں آج ہم پہلا جمعہ پڑھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء یا جتنے کم و بیش جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کو، تمام انبیاء کو اللہ نے معراج کرائی۔ معراج عروج سے ہے، بلندی سے ہے۔ لفظ معراج کو اگر ہم بولیں تو ہمارا آج کا جمعہ صرف معراج کے لفظ پہ ہی چلا جائے گا کہ معراج کسے کہتے ہیں۔ معراج ہے بلندی کو، عظمت کو، اونچائی کو۔ معراج عروج سے مشتق ہے۔ اب معراج کے معنی، ایک ظاہری معراج ہوتا ہے، ایک باطنی معراج ہوتا ہے۔ ظاہری معراج ہے کہ بظاہر ایک بندہ اوپر بیٹھا ہے، عروج پہ ہے، ایک بندہ زمین پہ ہے، تو ظاہری طور پہ یہ نیچے ہے، وہ اونچا ہے۔ اور باطنی معراج یہ ہے، بیٹا کرسی پہ ہو، کسی مسند پہ ہو، اور باپ نیچے زمین پر ہو، تو یہ وہ شان ہے کہ بے شک باپ زمین پہ بیٹھا ہے، پر باپ کی شان اعلیٰ ہے، بیٹے کی شان اعلیٰ نہیں ہے، باپ سے اونچا نہیں۔ یہ وہ باطنی معراج ہے کہ بظاہر تو بندہ اوپر بیٹھا ہے، پر اس سے بڑی ہستی ایک نیچے بیٹھی ہے۔ اسی طرح استاد ہے، استاد اوپر بیٹھے یا استاد نیچے چٹائی پہ بیٹھے، شاگرد سے استاد کا رتبہ اعلیٰ ہی ہوتا ہے۔ شاگرد بھی زمین پہ ہیں، استاد بھی نیچے زمین پہ بیٹھے ہیں،
تو شاگرد جانتے ہیں یہ استاد ہیں، آنے والا دیکھنے والا جانتا ہے یہ استاد ہے، تو استاد کی شان اعلیٰ ہوتی ہے، چاہے وہ مسند پہ ہو، تخت پہ ہو، کرسی پہ ہو یا نیچے زمین پہ ہو، تو شان استاد کی اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ وہ معراج ہے، یہ وہ عظمت ہے، وہ یہ شان ہے کہ وہ جہاں بیٹھے استاد استاد ہی ہوتا ہے، باپ باپ ہی ہوتا ہے، ماں ماں ہی ہوتی ہے، چاہے ماں زمین پہ ہو، بیٹی بیٹا اوپر کہیں کرسی پہ بیٹھے ہیں، کسی مسند پہ بیٹھے ہیں، کسی مقام پہ بیٹھے ہیں، پر ماں کی شان اعلیٰ ہے۔ یہ وہ معراج ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو باطنی معراج بھی عطا فرمائی، ظاہری معراج بھی عطا فرما دی ہے۔ اب انشاءاللہ اگلے جمعات میں اس کو کھولیں گے۔ ایک بات دیتا ہوں کہ دنیا آج ترقی کی طرف ہے۔ انسان پہلے گدھے گھوڑے پہ سواری کرتا تھا، اب گاڑیوں پہ سواری کر رہا ہے، اور انسان پہلے گاڑیوں پہ سواری کرتا تھا، اب جہازوں پہ اڑ رہا ہے۔ اونچا ہو گیا، بظاہر اونچا چلا گیا کہ اب وہ جہازوں پہ سفر ہو رہا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو 1400 سال پہلے ایسا فلائی سفر کروایا، خلائی سفر ایسا کروایا کہ اللہ نے حضور کو اپنے عرش پہ بلا لیا، اور اللہ نے فرمایا سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، سائنسدان جتنے مرضی ترقی کر لے، انسانوں تم جتنی مرضی محنتیں کر لو، وہاں تمہاری سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی جہاں میرے نبی کے قدم پہنچے ہیں۔ اللہ نے وہ معراج کرائی، اور اگر ہم نقطے سے نقطہ نکالیں تو عنوان ادھر چلا جائے گا۔ اللہ نے حضور کو عرشوں کی سیر کرائی، عرش پہ بلایا، اور اب کوئی بندہ چاند تک لوگ پہنچ رہے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچے ہیں، تو چاند تو یہ کھڑا ہے 2,40,000 کلومیٹر پہ چاند ہے۔ سورج کہاں ہے؟ پھر اس سے اگلے سیارے کہاں ہیں؟ پہلا آسمان کہاں ہے؟ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ پہلا آسمان کدھر ہے۔ اللہ نے حضور کو عرش پہ بلایا اور فرمایا کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آخری نبی ہیں جن کو میں نے لا مکاں پہ بلا دیا، جہاں مکاں ہی ختم ہو گئے ہیں۔ جب مکاں ہی نہیں تو نبی کدھر سے آئیں گے؟ اگر ہم ختم نبوت کا عنوان یہاں سے لیں تو ہم کئی جمعات پڑھائیں کہ ہمارا ایمان ختم نبوت ہے، ہماری جان ختم نبوت ہے، ہمارا سب کچھ ختم نبوت پہ قربان ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہ آ سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ بن سکتا ہے۔ کوئی بھی اعلان کرتا ہے وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لانتی ہے، فریبی ہے، فراڈی ہے، نبی نہیں ہے۔ نبی وہ ہے جو عرش اولی پہ پہنچ چکے ہیں۔ نبوت ختم، اس پر کبھی بولیں گے انشاءاللہ، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے علم میں تھا کہ انسانوں نے ذرا محنت کر کے آخری قیامت، قرب قیامت میں جو اللہ نے خزانے زمین میں دفن کیے تھے، تو انسان محنت کرے گا، ٹیکنالوجی آئے گی، پھر جہاز بن جائیں گے، ہواؤں میں اڑنے لگیں گے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو عرش اولی پہ بلا کے بتا دیا انسانوں تم جتنی محنت کر لو، میرے نبی کے قدمین شریفین جہاں پڑے ہیں وہاں تمہاری سوچ ہی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ نے حضور کو اعلیٰ معراج کرائی۔ ایک بات میں نے عرض کی کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو معراج کروائی۔ سب نبیوں کی معراج فرش زمین پہ ہے، میرے نبی کی معراج فرش زمین پہ بھی ہے، عرش بری پہ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نبی جتنے دنیا میں تشریف لائے سب نبی دنیا والوں کے نبی تھے۔ میرے نبی دنیا میں معراج ہوئی، دنیا والوں کے نبی ہیں۔ عرش اولی پہ معراج ہوئی، عرش والوں کے بھی نبی ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں کے بھی نبی ہیں، حور و ملک کے بھی نبی ہیں، غلمان کے بھی نبی ہیں، جنت کے بھی نبی ہیں۔ اللہ کے عرش پہ پہنچے، سدرۃ المنتہا نیچے رہ
گئی تو اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا کو کراس کر رہے ہیں کہ جبرائیل کے بھی نبی ہیں، جبرائیل کے شان کی، عظمت کی، مقام کی جہاں انتہا ہو رہی ہے وہیں سے میرے نبی کی شان کی ابتدا ہو رہی ہے کہ میرے نبی عرش والوں کے بھی نبی ہیں، فرش والوں کے بھی نبی ہیں، شرق کے بھی نبی ہیں، غرب کے بھی نبی ہیں، جنوب کے بھی نبی ہیں، شمال کے بھی نبی ہیں۔ میرے نبی تمام 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 مخلوقات کے نبی ہیں۔ جہاں جہاں پر رب کی ربوبیت ہے وہیں وہیں پر میرے نبی کی نبوت ہے۔ جہاں جہاں پہ رب العالمین کا جہان ہے، جتنے جہان ہیں، جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے وہیں وہیں پہ میرے نبی کی نبوت موجود ہے۔ اللہ نے جب تذکرہ معراج قرآن میں چھیڑا، قرآن میں بیان فرمایا، واحد صورت ہے پورے قرآن میں، واحد صورت ہے جس میں اللہ نے معراج کو بیان کیا، اور اس صورت کا آغاز اللہ نے اپنی ایک خوبصورت ایک اعلیٰ صفت سے کیا۔ پورے قرآن میں کوئی صورت ایسی نہیں کہ جو اس صفت سے آغاز ہو کہ اللہ نے آغاز فرمایا سبحان۔ کیا فرمایا؟ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے سبحان۔ کیا نام ہے؟ سبحان۔ اللہ نے آغاز فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ وہ پاک ذات ہے۔ وہ کیسی ذات ہے؟ پاک ذات ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ میں نے راتوں رات میں معراج کی اور مسجد اقصیٰ بھی پہنچا، انبیاء سے بھی ملا، نماز بھی پڑھائی، عرشوں کی سیر کی، تو جو مخالف تھے وہ کہنے لگے کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی رات میں اور رات کے کچھ حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لوگوں سنو، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے سیر کروائی، تو جب میں نے سیر کروائی ہے تو پھر اس میں تمہارے دماغ کی، تمہارے ادراک کی لڑانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ سب کچھ سفر ہو، اندھیرا ہو، ٹائمنگ ہو، یہ سب تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان، وہ پاک ذات ہے جو تمام کمزوریوں سے پاک ہے، جو تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ ہم انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس کو کھولیں گے کیونکہ ہمارے پاس جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ بہرحال آج میں جو عنوان دینا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا آیت کو پہلے سمجھیں کہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کو جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی، اللہ نے اس آیت مبارکہ میں کیا موتی پرو دیے ہیں۔ پہلے ہم آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ ذرا آپ کا ذوق بڑھ جائے، پھر میں اس کو کھولتا ہوں۔ اللہ نے جب حضور کے معراج کی سیر کی بات کی تو قرآن میں 15واں پارہ اور سورہ بنی اسرائیل آغاز ہو رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع دیکھ لیں، پھر آپ کا ذوق ابھی تھوڑا ہے، اتنا نہیں ہے۔ یہ تو اس طرح تو آیت میں درمیان تقریر میں سناتا ہوں، آپ کو تو شروع سنا دی، ذرا آپ بھی ذوق دے دیں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ آج کا عنوان بھی سبحان اللہ پہ ہے، جو ہر جمعہ میں آپ سے کہتا ہوں سبحان اللہ کہیں جی، سبحان اللہ کہیں۔ آؤ ذرا دیکھو سبحان ہے کیا۔ اللہ نے میرے نبی کے معراج والی آیت میں دیکھیں کیا کیا موتی پروئے ہیں۔ اگر ہم ترجمہ کریں پھر غور کریں، اللہ نے اس آیت مبارکہ میں، ایک آیت میں اللہ نے میرے نبی کی شان، اپنی حمد و ثنا کے کم از کم 9 عنوان دیے ہیں۔ کتنے عنوان دیے ہیں؟
9 عنوان ایک آیت میں. مجھ جیسا کم علم بھی بولے تو ساری زندگی بولتا رہے احاطہ نہیں کر سکتے. 9 عنوان دیے اللہ نے. آؤ لاہور کے روشن ضمیروں ذرا غور کرو. قرآن اللہ کا کلام ہے, میرے نبی کی شان ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان سبحان وہ پاک ذات ہے الذی اسری جس نے سیر کرائی. سبحان الذی اسری بعبدہ اپنے اولو العزم بندے کو, اپنے رسول کو, اپنے نبی کو, اپنے حبیب کو, اولو العزم پیغمبر کو اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی. بعبدہ لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں, رات کے تھوڑے سے حصے میں. 9 عنوان ہیں. پہلا عنوان سبحان وہ پاک ذات ہے الذی اسری جس نے سیر کرائی. دوسرا عنوان کہ سیر کیسے ہوئی. الذی اسری بعبدہ عبد کامل کو, اپنے حبیب کو, اپنے نبی کو. میرے نبی سبحان میں اللہ کی تعریف ہے, حمد ہے. ساری زندگی بیان کریں ایک قطرے کے برابر بھی بیان نہیں ہو سکتا. الذی اسری جس نے سیر کرائی. ساری زندگی یہ عنوان بولے کہ معراج کیسے ہوئی احاطہ نہیں ہو سکتا. بعبدہ عبد کامل کی شان, میرے نبی کی سیرت, میرے نبی کی محبت, میرے نبی کا انداز, ہر چیز بیان کریں. زندگی گزر جائے حضور کی شان کا احاطہ نہیں ہو سکتا. لیلاً رات کے تھوڑے سے حصے میں. کتنا حصہ, کیسا حصہ اگلے عنوانات میں آئے گا کہ مختصر سے حصے میں. لیلاً من المسجد الحرام, مسجد حرام بیت اللہ کی شان بیان کریں. الگ عنوان ہے. ذرا دوبارہ دیکھیں گے. سبحان پہلا عنوان, الذی اسری دوسرا عنوان, بعبدہ تیسرا عنوان, لیلاً چوتھا عنوان, مسجد الحرام پانچواں عنوان, مسجد اقصی بیت المقدس کا عنوان چھٹا عنوان, الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ اللہ نے جو برکتیں دی وہ چھٹا ساتواں عنوان بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا اللہ کی نشانیاں جو اللہ نے نشانیاں دکھانی تھی. 8واں عنوان اور آگے آئیں اللہ فرما رہے ہیں انہ هو السمیع البصیر کہ اللہ سننے والا بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے. یہ 9واں عنوان ہے. بلکہ ہم اس کو الگ کر لیں, سمیع کو الگ کریں, بصیر کو الگ کریں تو سمیع ہے سننے والا الگ عنوان ہے, بصیر ہے دیکھنے والا الگ عنوان ہے. یہ 10 عنوان بنتے ہیں. میرے اللہ وہ سنتے ہیں جو ہم دل میں صرف سوچتے ہیں, جو ہمارے کان بھی نہیں سنتے. ہم جو سوچ لیتے ہیں کان تو سنے نہیں, تب سنیں گے جب ہم زبان سے بولیں گے تو ہمارے کان سنیں گے, سب کے سامنے بولیں گے تو سب سنیں گے. اللہ وہ سنتے ہیں جو ہمارے کان بھی نہیں سنتے. ابھی دل میں وہم ہوتا ہے, دل میں خیال اٹھتا ہے, اللہ اسے بھی جانتے ہیں. اور اللہ دیکھتے کیسے ہیں. کالا پہاڑ ہو, کالی غار ہو, کالی رات ہو, کالا پتھر ہو, کالی چونٹی ہو, اس چونٹی پہ وہ چونٹی جب پتھر پہ چلے اللہ دیکھتے ہیں کہ اس حقیر چونٹی کے حقیر قدم کالے پتھر پہ جہاں لگ رہے ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں. 10 عنوان بنتے ہیں. میں تو 9 میں نے جب مطالعہ کیا تو 9 دیکھیں. یہاں اللہ نے ایک اور ذہن میں ودیت کر دیا کہ سمیع الگ عنوان ہے, بصیر الگ عنوان ہے. 10 عنوان اللہ نے ایک آیت میں پرو کے رکھ دیے ہیں. آج ہم مختصر وقت میں صرف پہلا عنوان جو اللہ نے حضور کی معراج کے لیے پہلا لفظ دیا, پہلا عنوان دیا, ہم وہ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا سبحان. کیا فرمایا؟
ہر جمعے آپ سبحان اللہ کہتے ہیں نا، آج ذرا تھوڑی دیر سبحان کہیں، جب سبحان کی شان سنیں تو پھر سبحان اللہ کہیں۔ ہم نے آج کا عنوان کیا ہے؟ لفظ سبحان، کہ سبحان کہتے کسے ہیں، سبحان کس کو کہتے ہیں؟ ترجمے میں ہے سبحان، پہلا ترجمہ وہ پاک ذات ہے، وہ پاک ذات ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ تصور سے پاک ہے، چھونے سے پاک ہے۔ ذات ہے پر اس کو چھو نہیں سکتے، ذات ہے پر اس پہ تصور نہیں جا سکتا، جو انسانی ادراک سے میں نہ آئے اسے سبحان کہتے ہیں۔ کہ سوچنے پہ انسان بیٹھ جائے نہیں سوچ سکتا کہ اللہ کیسا ہوگا، پر دیکھے تو اس نے جہان بھی بنایا، زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنائے، سورج بھی بنائے، چاند بھی بنائے، ہر چیز بنا دی، انسان اللہ نے بنا دیا، پر اللہ کی ذات کی تصور، ذات کا تصور لے ہی نہیں سکتے۔ جو سوچ سے ماورا ہو اسے سبحان کہتے ہیں۔ اور سبحان کا ایک ترجمہ اور ہے، سبحان کا ترجمہ ہے قادر ذات۔ کیا ذات ہے؟ قادر ذات، جو قدرت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے۔ قادر ذات کا ترجمہ اگر ہم لیں کہ سبحان بمانی قادر، سبحان بمانی قادر، قادر کا اگر ہم ترجمہ لیتے ہیں تو قادر کے ترجمے میں دوبارہ مقابلے میں آتا ہے عاجز۔ کیا آتا ہے؟ عاجز۔ سبحان وہ ذات ہے جس کے سامنے سارے عاجز ہو جائیں اور وہ قادر ہو، اسے سبحان کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سبحان کہتے ہیں۔ کہ ہر چیز اس کے سامنے عاجز ہو جائے، کوئی کچھ نہ کر سکے اور وہ سب کچھ کر دے، اسے سبحان کہتے ہیں۔ جو انسانی عقل میں نہ سما سکے اور وہ کر کے دکھا دے، جو ناممکن ہو اور وہ ممکن کر کے دکھا دے، جس کے سامنے ناممکن ہو ہی نہ، سب کچھ ممکن ہو، اسے سبحان کہتے ہیں۔ سبحان بمعنی قادر، اور انسان کیا ہے؟ عاجز۔ انسان کیا ہے؟ عاجز۔ اور سبحان کون ہے؟ قادر۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں انسان کیسے عاجز ہے۔ صرف انسان بھی نہیں، ہر چیز اس کے سامنے عاجز ہو اور وہ قادر ہو، اسے سبحان کہتے ہیں۔ سبحان، اب لفظ سبحان دیکھیں۔ اب چونکہ تفصیلی بات ہو نہیں سکتی، جمعہ میں عنوان دینا چاہ رہا ہوں۔ سبحان وہ لفظ ہے، سبحان وہ صفت ہے جو میرے اللہ کو بہت پیاری لگتی ہے، بہت پیاری لگتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، یا بندہ کہتا ہے تو سبحان ہے، تو رب کی رحمتوں میں موج آتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت لینی ہے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ جو ہر جمعہ میں آپ سے کہلواتا رہتا ہوں، تھکاتا ہوں، آپ کو پریشان کرتا ہوں، تو اس لیے کرتا ہوں کہ ہم اللہ کی رحمتیں اپنی جھولی میں سمیٹ لیں۔ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ تھوڑا تصور لیں، ہماری گزشتہ تقریر سے ایک کڑی نکلتی ہے آج کے عنوان سے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، علم دیا، آپ نے سنا ہوا ہے، علم دیا، اور فرشتوں کو بلایا اور فرمایا تم کہتے تھے انسان نہ بنا، ہم تیری حمد و ثنا کے لیے بہت ہیں، لیکن فرشتوں آؤ ذرا ان چیزوں کا نام تو بتا دو۔ فرشتے جب آئے، نام چیزوں کو دیکھا، نام کا علم نہیں۔ اللہ نے جناب آدم کو علم دیا تھا، تو فرشتے آئے اللہ کے حضور، جب دیکھا کہ نام نہیں آتے، فرشتوں نے کیا کہا؟ عاجزی ظاہر کی کہ ہم عاجز ہیں باری تعالی، ہم عاجز ہیں، تو قادر ہے، تو قادر ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، کہنے لگے تو پاک ہے۔ کیا کہنے لگے؟ تو پاک ہے۔ اللہ، لفظ سبحان آج ہمارا عنوان ہے۔ چند باتیں کریں گے کہ جہاں جہاں پہ سبحان کا لفظ آیا اور اللہ کی رحمت موج میں آئی، فرشتے کہنے لگے باری تعالی تو عظمت والا، تو شان والا، تو قادر ہے، ہم عاجز ہیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا
فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالی ہم عاجز ہیں، ہم نہیں جانتے ان کے سوا جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں جانتے۔ سبحانکا، تو پاک ذات ہے، تو قادر ذات ہے، تو سب جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، وہ قادر ہے، ہم عاجز ہیں۔ آؤ ذرا تصورات کی دنیا میں چلو، ایک کشتی چل رہی ہے، اس میں کچھ لوگ سوار ہیں، ان میں اللہ کے ایک نبی جناب یونس علیہ السلام بھی اسی کشتی میں سفر کر رہے ہیں۔ کشتی چل رہی ہے، جب پانی کی موجیں ہوئیں، کشتی چل رہی تھی، کشتی گھمر گھیر میں آئی، ملاح کھڑا ہوتا ہے اور ملاح کہتا ہے میرا وجدان کہہ رہا ہے کوئی ایک بندہ اپنے رب کی مرضی کے سوا سفر کر رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ سفر نہ کرے پر وہ سفر کر رہا ہے، وہ بندہ اپنے آپ کی جان دے دے پانی میں، باقی سب کی جانیں بچ جائیں گی۔ کشتی اوور ہو گئی ہے، کشتی گھمر گھیر میں ہے، کشتی گرداب میں ہے، ابھی ڈوبنے والی ہے، کوئی ایک بندہ اپنی جان دے دے باقی بچ جائیں گے۔ اب کون جان دے، خود بخود کون پانی میں جائے، کون اپنی موت ہاتھ میں لے، کوئی نہیں۔ ملاح نے اعلان کیا، پھر کہنے لگا آؤ ذرا پرچی ڈالتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں۔ قرعہ ڈالا گیا، سب کے نام لکھے گئے، ایک قرعہ اٹھایا، نام نکلا یونس۔ آپ بھی جاگتے رہے نا، لفظ سبحان بول رہے ہیں، آپ بھی کہیں سبحان اللہ، مالا مال ہو کے جائیں۔ ہم اور کیا دے سکتے ہیں، ہم جنت کی نیکیوں کا ہی آپ کو ترغیب دے سکتے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ جنت کے میوے لے کے جائیں، جنت کی نیکیاں لے کے جائیں، اور میدان محشر انشاءاللہ آپ کہیں گے شاہ صاحب آپ ہمیں ہر وقت کہتے تھے سبحان اللہ کہو سبحان، آپ بڑا مزہ ہی آ رہا ہے، کہتے سبحان اللہ۔ کشتی گھمر گھیر میں ہے، نام نکلا یونس۔ جناب یونس علیہ السلام کے نام کا اعلان کیا ملاح نے، یونس کون ہے بھی کھڑے ہو جاؤ۔ جناب یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، جب جناب یونس کو دیکھا ملاح نے، اللہ کا ہر نبی حسین ہوتا ہے، اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی خوبصورت ہے کہ منتخب من اللہ ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ ہر نبی کو حسین بناتے ہیں۔ میرے نبی کے حسن کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کر دیے، سورتیں نازل کر دی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اللہ نے میرے نبی کے تذکرے حسن و جمال قرآن میں بیان فرمایا۔ آؤ ذرا دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کا حسن دیکھا ملاح نے، خوبصورتی دیکھی ملاح نے، جمال دیکھا اس کشتی کے ملاح نے، جناب یونس علیہ السلام کے چہرے کا نور دیکھا ملاح نے، کیا کمال چہرہ تھا، کیا حسن و جمال تھا۔ ملاح کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، کہنے لگا نا نا ایسا حسین
چہرہ پانی میں جانے کے قابل نہیں، دریا برد کرنے کے قابل نہیں، دوبارہ کرا ڈالو، پھر کرا ڈالا گیا، نام نکلا یونس، پھر تیسری بار کرا ڈالا گیا، نام نکلا یونس۔ جناب یونس علیہ السلام کو سب نے اٹھایا اور پانی میں ڈالا، سب رو رہے تھے، سب بچے جناب یونس پانی میں گئے۔ جب پانی میں گئے ادھر اللہ کا آرڈر ہوا، اللہ نے ایک مچھلی کو بھیجا اور فرمایا مچھلی میرا مہمان آ رہا ہے، میرا نبی آ رہا ہے۔ بظاہر تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یونس پانی میں گیا اب ختم ہو گیا، نا مچھلی میرے مہمان کو لے، تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اپنے منہ میں لے۔ مچھلی نے منہ کھولا، جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ میں چلے، منہ سے میدے میں گئے، میدے سے پیٹ میں پہنچے۔ اب جب پیٹ میں پہنچے اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو شیشے کا بنا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کو کیا بنایا؟ شیشے کا۔ وہ سبحان ہے، وہ کون ہے؟ بولے وہ کون ہے؟ سبحان ہے، اس کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو شیشے کا بنایا۔ آغاز میں نے کہا حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو اللہ نے معراج کروائی۔ یونس علیہ السلام کی معراج مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی ہے۔ اب مچھلی سمندر کے اوپر بھی آ رہی ہے، گہرائی میں بھی جا رہی ہے۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو شیشے کا بنایا۔ اللہ نے جناب یونس کو سمندر کی اندرونی دنیا کا دیدار کرا دیا، اپنی مخلوق دکھا دی۔ یونس آپ تو دنیا میں دیکھ رہے تھے، آؤ ذرا سمندر کے نیچے بھی دیکھو کہ میرے کیا کارنامے ہیں۔ مچھلی چل رہی ہے، جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، باری تعالیٰ مجھے باہر نکال دے۔ اب جناب یونس علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ کون ہیں؟ بولے کون ہیں؟ ابھی بھی کچھ بھائی خاموش بیٹھے، اللہ کا نام لیتے شرما رہے ہیں۔ جس کے گھر میں بیٹھے ہیں اس کا نام لیتے شرماتے ہیں۔ کہہ دیں یونس علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ پیچھے والے بھائی اللہ کا نام لیتے نہ شرمائیں، کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ نبی ہیں۔ کون ہیں؟ نبی ہیں۔ اور مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ یہ مجھے آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ یونس علیہ السلام مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں کہ میں سمندر کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس گیا تو کس کو پکارا؟ اللہ کا نام شرمائے نہیں، ذوق سے کہیں، کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ اور مجھے آپ کو یہ سبق دے رہے ہیں، تم قرضے کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس جاؤ، تم کاروباری پریشانیوں کے پیٹ میں پھنس جاؤ، تم رشتوں کے پیٹ میں پھنس جاؤ، جہاں کہیں دنیا میں بیماریوں کے پیٹ میں تم پھنس جاؤ، پکارو کس کو؟ کس کو پکارے؟ میں نے گزشتہ پیوستہ 2-3 جمعات پہلے قرآن کی سورت آیت پڑھ کے سنائی تھی کہ یہ مسجدیں اللہ کو پکارنے کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ تو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ تو اللہ کو پکارتے کیوں شرما رہے ہیں؟ ذرا کہہ دیں اللہ۔ مشکل میں آ جائیں تو پکاریں کسے؟ جناب یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ آج میری قدرتی نظر بائیں طرف جا رہی ہے، آپ بھی کہہ دیں اللہ۔ کہہ دیں کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ آؤ ذرا قرآن میں ہے 40 دن 40 راتیں جناب یونس علیہ السلام اللہ کے آگے دعائیں کرتے رہے، مانگتے رہے، باری تعالی مجھے اندھیروں سے نکال۔ 3 اندھیرے ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں میں پکارا یونس نے، اور پکارتے دعا کرتے جناب یونس علیہ السلام کی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا انت سبحانک
سبحانك إني كنت من الظالمين. جناب یونس علیہ السلام نے 40 دن 40 راتیں دعا کرتے رہے، لیکن جب زبان مبارک سے لفظ سبحان نکلا، اللہ نے دعائیں قبول فرمائی اور اللہ نے فرمایا اگر یہ سبحان نہ بولتے، یونس علیہ السلام یہ دعا نہ مانگتے، سبحان کا لفظ اگر نہ بولتے، تا قیامت یونس مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے. اللہ کی اس صفت کو یاد کیا جو اللہ کو بڑی محبوب ہے، بڑی پیاری ہے. جناب یونس علیہ السلام نے پہلے نفی کی، لا الہ، آپ بھی بولے لا الہ. ہمارے کلمے کا جز ہے لا الہ، کوئی نہیں الہ، کوئی نہیں مشکل کشا، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں بگڑی بنانے والا. لا الہ. آگے فرمایا الا انت، تیرے سوا تو ہی ہے مشکل کو آسان کرنے والا، تو ہی ہے دعائیں قبول کرنے والا، تو ہی ہے حاجت روا، تو ہی ہے مشکل کشا، تو ہی ہے بگڑی بنانے والا. لا الہ الا انت سبحانک. باری تعالی میں یونس عاجز ہوں، تو قادر ہے. کیا کہا؟ میں عاجز ہوں، تو قادر ہے. میں یونس عاجز ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں. میں عاجز، تو قادر ہے. باری تعالی مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دے. بس یہ کہا، اللہ نے آرڈر دیا مچھلی کو، مچھلی جاؤ خشکی پر میرے نبی کو باہر چھوڑ کے آؤ. مچھلی آئی، پانی سے نکلی، یوں منہ باہر نکالا، منہ کھولا. اللہ نے فرمایا یونس آ جائیے، دعائیں قبول ہو چکی ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب مشکل وقت ہو، بیٹھو اپنے گھر میں، مسجد میں، اکیلی جگہ پہ جہاں تم ہو اور تمہارا رب ہو، اور کہہ دو باری تعالی. یونس علیہ السلام نے ایک بار پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تمہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. باری تعالی آج میں مشکلات کی مچھلی کے پیٹ میں پھنس چکا ہوں، مجھے بھی نکال دے. پریشانیاں ختم کرنے والا اللہ کا نام لیتے نہ شرمائیں، اور جو نہیں لے گا وہ بعد میں پچھتائے گا. کہہ دیں اللہ. مشکلات سے نکالنے والا، تمام کمزوریوں سے پاک، تمام کمزوریوں سے. جو بعد میں بھائی آئے تھے، آج وہ بھی ہمارا عنوان سمجھ لے. ہم نے معراج کا آغاز کیا، عنوان معراج. رجب شروع ہو رہا ہے، پہلا عنوان، پہلا لفظ اللہ نے آیت پڑھی، بتائی. اللہ نے آیت نازل فرمائی. کیا آیت؟ جس میں تذکرہ ہے معراج کا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
لفظ سبحان، پہلا پہلا لفظ سبحان، وہ پاک ذات ہے، پاک ذات ہے۔ ایک بات اور دیکھ کے بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ پاک ذات ہے، وہ قادر ہے، ہم عاجز ہیں۔ پیدل چلنے والا چل رہا ہے، اللہ نے فرمایا سواری پہ بیٹھا، موٹر سائیکل تیز رفتار جا رہا ہے اور نخرہ ہے، ناز ہے، فخر ہے، پیدل والا آہستہ آہستہ ہے۔ دیکھو میں کیسے موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوں، موٹر سائیکل سے گاڑی پہ آیا، فخر بڑھ گیا، تکبر بڑھ گیا کہ میں گاڑی پہ ہوں، پیدل والے کی کیا حیثیت ہے۔ پھر چھوٹی گاڑی سے بڑی لینڈ کروزر پہ آیا، فارچونر پہ آیا، اس کو سزوکی والے بالکل کیڑے مکوڑے لگنے لگے، آکڑ میں آیا، اکڑ ہوئی، تکبر ہوا، آگے بڑھا، فارچونر سے آگے گیا، بڑی بڑی گاڑیاں رکھی، اس سے آگے جب جہاز پہ بیٹھا تو پھر نیچے والے تو نیچے ہی رہ گئے، وہ جہاز پہ جا رہا ہے۔ انسان تکبر میں آیا، غرور میں آیا، اللہ نے فرمایا نا نا، تکبر مجھے پسند نہیں، غرور پسند نہیں، فخر پسند نہیں۔ انسان سفر کرنے سے پہلے تو کہنا اپنی زبان سے کہ باری تعالی میں عاجز ہوں، تو قادر ہے، میں کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے۔ یہ موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جہاز ہو، باری تعالی میری اوقات نہیں، میں تو کمزور ہوں، ضعیف ہوں، عاجز ہوں، تو قادر ہے، قادر ہے، قادر ہے۔ وہ اپنی طاقت سے اس کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ پڑھنا پڑھنا، اللہ نے انسان کو کہا پڑھ، جب سواری پہ بیٹھ پڑھ، کیا پڑھ؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اس کا مختصر ترجمہ، اللہ نے لفظ سبحان لگایا پہلے لفظ سبحان، سبحان الذی سخر لنا، وہ قادر ذات ہے جس نے مسخر کیا تم جیسے عاجز لوگوں پر یہ خوبصورت سواریاں جن پہ تم سفر کرتے ہو۔ یہ اللہ کے آرڈر سے چل رہا ہے، تم نہیں چلا رہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ سبحان وہ ہے، سبحان کون ہے؟ اب اس کو مزید کھولوں اور اس کو آگے لے جاؤں تو آپ کی بار بار نظریں گھڑی پہ جا رہی ہیں کہ مولوی صاحب شاہ صاحب کتنے جا رہے ہیں جی، تو میں بیٹھ گیا قرآن تب بیٹھے رہیے تو پھر اثر تو بعد ہی جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں یہاں روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اور زندگی باقی، آپ احباب اگلے جمعہ ذوق سے آئیں، ذرا وقت نکال کے آئیں، رجب کا مہینہ میرے نبی کا وہ معراج سنیں قرآن کی زبانی، ایمان تازہ ہو، اور دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ جو معراج میں سناؤں گا قرآن کے اندر سے آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا۔